بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آغا مسعود حسین اور ہمارا ٹی وی چینل ہے یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد، اور آج ہم پاکستان کے مشہور صنعت کار جناب زبیر طفیل صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت کی معاشی پالیسی کیا ہے، کیا اس ملک میں انویسٹمنٹ آ رہا ہے، اور اگر انویسٹمنٹ آ رہا ہے تو وہ کیا مقامی انویسٹمنٹ ہے یا ایف ڈی آئی ہے یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ یہ ہم زبیر طفیل صاحب سے بات کریں گے، اور زبیر طفیل صاحب کے بارے میں صرف یہ اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو آپ ہر ٹی وی پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کی گفتگو اتنی مدلل ہوتی ہے، اتنی منطق پر مبنی ہوتی ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور ایکچولی لوگ ایسی باتیں پسند کرتے ہیں جس میں کوئی رہنمائی شامل ہو، کوئی اس میں یہ معلوم ہو کہ آئندہ کیا کچھ بہتری ہونے والی ہے عوام کی۔ زبیر طفیل صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنے تھکے ہوئے آ رہے ہیں، کتنے بزی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ان کی موجودہ حکومت کی معاشی پالیسی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ معاشی حالات کو بہتر کیا جائے، لیکن بظاہر نظر ایسا آتا ہے کہ وہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں آ پاتی، خاص طور پہ جو انفلیشن ہے۔ اس وقت انفلیشن بہت زیادہ، سب سے زیادہ فوڈ انفلیشن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں آٹا کتنا مہنگا ہوا، چینی کتنی مہنگی ہوئی، اور دیگر سبزی کھانے پینے کی سب اشیاء مہنگی ہوئیں۔ پھر اس کے بعد مسلسل بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائی چلے جا رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور لوگوں کا روزگار جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت نے تو وعدہ کیا تھا کہ 10 لاکھ روزگار دیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ روزگار آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ جو لوگ انڈسٹری میں بھی جابس پہ تھے، وہ انڈسٹریز جو ہیں اب ایکسپورٹ نہیں کر پا رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے جابس کم ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور وہ انتہائی ایماندار آدمی بھی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو اکنامک ٹیم ہے وہ ان کے ویژن کو لے کے آگے نہیں چل پا رہی۔ حکومت کا ویژن جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی، مکانات بنیں گے، لاکھوں مکانات بنیں گے، تو نہ تو مکان بننے شروع ہوئے اور نہ نوکریاں پیدا ہوئیں۔ یقیناً نوکری دینا حکومت کا کام نہیں ہے، لیکن حکومت کا کام یہ ہے کہ ایسا ماحول بنائے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو ہیں وہ صنعتوں میں پیسہ لگائیں۔ تو صنعتوں میں بھی کوئی خاص ایسا پیسہ لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ جس سے کہ نئے روزگار پیدا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی اکنامک ٹیم کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے غور کرنا چاہیے کہ کہاں پہ کیا کیا مشکلات ہیں۔ اور جیسے حکومت نے بات کی نئے پاکستان کی، تو نئے پاکستان میں فی الحال جو کاروبار ہے وہ تیزی سے ترقی نہیں کر رہا۔ اچھا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی اکنامک ٹیم ہے، اس کا ویژن وہ نہیں ہے جو عمران صاحب کا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں میں تضاد ہے، یا تو ان کی ٹیم کام نہیں کر رہی ہے یا عمران صاحب کے جو ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ان کی جو اکنامک ٹیم ہے نا وہ کام نہیں کر پا رہی۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے، ابھی جیسے ریونیو کلیکشن کا کام ہے ایف بی آر کا، تو ایف بی آر کا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ان کے چیئرمین شبر زیدی صاحب ہیں وہ لانگ لیو پہ چلے گئے ہیں، اور وہ غالباً جو اخباروں میں پڑھنا اور میڈیا سے سمجھ بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے ریونیو کلیکٹ نہیں کر پا رہے کہ جتنا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا انہوں نے جو ہے ایک لانگ لیو کے لیے اپلائی کر دیا آن میڈیکل گراؤنڈس۔ تو یقیناً ان کو اب ایف بی آر میں بھی کوئی نیا آدمی ایسا لانا ہوگا جو انتہائی انرجیٹک اور متحرک ہو، جو ان کے ٹارگٹس کو بھی پورا کرے، لیکن ٹارگٹ تب پورا ہوگا کہ جب آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر چل رہا ہو۔ مثال کے طور پہ آٹو سیکٹر ہے، آٹو سیکٹر کی پروڈکشن جو ہے اس وقت تقریباً 50% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ ایک گاڑی کے اوپر تقریباً 6 لاکھ روپے سیلز ٹیکس بنتا ہے۔ 6 لاکھ روپے سیلز ٹیکس بنتا ہے، تو اگر لاکھ گاڑی بننا کم ہو گئی تو 60,000 روپے کا سیلز ٹیکس کم آ گیا۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ اپنی جو بھی ان کی کیپیسٹیز ہیں اس کے مطابق نہیں چل رہے، اس سے کافی کم جا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں، واٹ از وے فارورڈ؟ وے فارورڈ تو یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے ان کو ساتھ بٹھائیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں، جہاں غیر ضروری ایف بی آر کی کمپلیکیشنز ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اور ابھی بھی حکومت کہتی تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے حکومتی ادارہ، خاص طور پہ ٹیکس کلیکشن کرنے کا جو ادارہ ایف بی آر ہے، اس کا جو طرز عمل ہے وہ بزنس مین کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو جھوٹے نوٹسز بھیجے جاتے ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ وہ لوگ اپنی صنعت کاری میں توجہ دیں یا ایکسپورٹ میں توجہ دیں، وہ اسی چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ اچھا یار، اب یہ نوٹس آ گیا، اس کا جواب دو، اور نوٹسز کا جواب دو اور اپنا وقت اسی میں ضائع کرو،
اور وکیلوں کو ہائر کرو. ہماری اب آج کل کے دنوں میں جو وکلا کو دینے کے جو فیسز دیتے ہیں وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہیں, کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو جب تک حکومت FBR کو کلیئر کٹ انسٹرکشن نہ دے کہ بھائی جو صنعتیں چل رہی ہیں ان کو چلنے دو, ان کو تنگ مت کرو, تنگ کرتے رہیں گے تو ریونیو اور کم ہوگا, لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیے انہی وجوہات کی بنا پہ نئی صنعتیں نہیں لگ رہی ہیں. اچھا مجھے بتائیے سر کہ عمران صاحب بھی اور آرمی چیف قمر باجوہ صاحب دونوں نے آپ لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے اور آپ کی تکلیف کو محسوس کیا ہے اور بتایا بھی ہے کہ ہم اس کے سلسلے میں کوئی عملی قدم اٹھائیں گے. تو اتنے بڑے لوگ جب آپ سے مل چکے ہیں اور آپ کو وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, تو پھر اس میں کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ اچھا اس میں کچھ بنیادی وجوہات ہیں. کچھ ایک دو وجوہ یہ ہے کہ دیکھیے انرجی کی کاسٹ بہت ہائی ہے. اس ہائی انرجی کاسٹ سے بجلی اور گیس کے ساتھ جو ہے صنعتوں کو چلانا مشکل ہو گیا. اگر آپ اس سے جو چیزیں بناتے ہیں تو آپ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پاتے. آپ کا جو مقابلہ ہے وہ انڈیا سے ہے, بنگلہ دیش سے ہے, چائنا سے ہے, ویتنام سے ہے. ان تمام ملکوں میں پاکستان کی نسبت بجلی کی اور گیس کی قیمتیں کم ہیں اور ہمارے یہاں زیادہ ہیں. تو جب تک حکومت اس کو, اب حکومت کا اپنا کہنا ہے کہ ہماری جو ہم گیس منگواتے ہیں وہ ہمیں مہنگی پڑتی ہے, اس کی وجہ سے یہ قیمت ہے. تو بہرحال حکومت کو چاہیے کہ اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں, ان کو اپنی بکس پہ دکھائیں کہ بھئی یہ ہماری گیس باہر سے آ رہی ہے, اتنے کی آتی ہے. وہ گیس کو دیکھیں اور بزنس مین بھی جو ہے وہ ریزنیبل لوگ ہیں, وہ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ کچھ اپنے آپ کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں ان کی ویسٹیج آف انرجی ہے یا انرجی لاسز ہوتے ہیں, اسٹیم لاسز ہوتے ہیں, وہ اس کو کنٹرول کریں گے. تو اس طرح سے کر کے ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اسے کم کرنا ہوگا. اس کو کم کریں گے تو ہی ایکسپورٹ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگی. نہیں مگر سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے بڑے لوگ آپ سے مل چکے ہیں. اچھا ان کو ایک چیز کا علم ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات جو ہے ان کے علم میں بھی ہے. لیکن میں جو آپ سے سوال کر رہا تھا کہ واٹ از اے وے آؤٹ. اگر یہی اکنامی سچویشن رہی تو کئی ایمبیسڈر صاحب ابھی آئے تھے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز میں, انہوں نے کہا کہ اکنامی کولیپس کر رہی ہے. کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہوں گا کولیپس کر رہی ہے, لیکن میں یہ کہوں گا اکانومی گرو بھی نہیں کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا, آج سے 2 سال پہلے GDP گروتھ جو تھی وہ 5.2% تھی, پہنچ گئی تھی. ہاں آج GDP گروتھ جو کم ہو کے 2.5 یا 6% کے اوپر آ گئی ہے. اور یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ رہی ہیں, جس میں IMF, ورلڈ بینک بھی شامل ہے, اور اسٹیٹ بینک کی بھی جو سروے رپورٹ آ رہی ہے اس میں بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی GDP گروتھ جو ہے وہ پہلے سے کافی کم ہو گئی ہے اور آئندہ 1-2 سال میں بھی بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہی کمزوری رہی, ناتوانی رہی پاکستان کی معیشت کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ازلی دشمن اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے چیلنجز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس میں حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے بیٹھ جائے, بیٹھ کے مسئلے کا حل تلاش کرے. حل ابھی بھی موجود ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ بزنس مین کو نا پوری عزت دینی چاہیے. جب تک آپ اس کو عزت نہیں دیں گے اور آپ کے بیوروکریٹ جو ہیں ان کو تنگ کریں گے. ایک تو بہرحال حکومت نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے نیب سے بزنس مین کو آزادی دلائی, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ٹیکس میٹرز ہیں وہ نیب ڈیل نہیں کرے گی. یہ حال ہی میں لاء میں بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے, اور اب بزنس مین کے ذہن سے ایک خوف ختم ہوا کہ نیب, کیونکہ نیب جو ہے اس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں, وہ جس کو چاہتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں پکڑ کے اور اس کو جب بند کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن حکومت نے حال ہی میں جو ترمیم کی ہے ٹیکس لاز کے اندر, اس میں کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ بزنس مین کو انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, ایکسائز کے بارے میں بالکل نہیں پوچھے گی. یہ معاملہ FBR کا ہے. FBR دیکھیں, FBR میں ہے آپ, اگر وہ کہتا ہے ٹیکس ہم نے 50 روپے دیے, FBR کہتا ہے نہیں 100 روپے بنتے ہیں, ہم بقایا 50 بھی دے دیتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن نیب میں ایسا نہیں تھا. نیب میں تو ایسا ہے کہ اس کو بزنس مین کو تنگ کیا جاتا تھا, جو ابھی حالیہ دنوں میں ختم ہوا ہے, اور اسی طرح سے بزنس مین کا خوف بھی ختم ہوا ہے. اب بزنس مین جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جہاں تک بھی ممکن ہو سکے گا جو انڈسٹریز وائبل ہوں گی وہ ضرور لگائیں گے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں آپ نے بھی بیوروکریسی کا ذکر کیا, تو کیا اس سلسلے میں بیوروکریسی پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانے کے سلسلے میں پرائیویٹ سیکٹر سے تعاون کر رہی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ حکومت تو اوپر سے یہی ڈائریکشن دیتی ہے, تو کبھی تعاون ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. بیوروکریسی چاہے تو وہ
معیشت کو چلا سکتی ہے اور بیوروکریسی چاہے تو روک سکتی ہے. بیوروکریسی جو ہے سب ان کے ہی بس میں ہوتا ہے. اگر وہ کسی چیز کا فوراً فیصلہ کر دے تو معاملہ آگے بڑھتا ہے, تیزی سے آگے جاتا ہے, اور اگر فیصلہ نہ کرے, فائل دبا کے بیٹھ جائے تو بس پھر کام وہیں پہ رک جاتا ہے. تو کیا یہ لوگ جو ہے پاکستان فرینڈلی نہیں ہیں یہ لوگ؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا پاکستان فرینڈلی ہیں یا نہیں. اب دیکھنا جس ملک میں ہزاروں بیوروکریٹس نے اپنی دوہری شہریت کو چھپا کے رکھا ہے, اور اب جب کورٹ نے ان کو کہا کہ ان کو چیک کرو تو پتہ چلا کہ جی انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ بیرونی ملک کی شہریت رکھتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو بیوروکریٹ بیرونی ملک کی شہریت رکھتا ہے اسے کسی کلیدی عہدے پہ نہیں بٹھانا چاہیے, اس کو کسی منسٹری کا سیکٹری نہیں بنانا چاہیے, اسے کسی بھی امپورٹنٹ جگہ کے اوپر جو ہے دوہری شہریت کے مالک سرکاری افسران کو نہیں رکھنا چاہیے. زبیر طفیل صاحب, ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ نے اتنی بے لاگ باتیں کی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ جب ہمارا یہ پروگرام دیکھا جائے گا نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں, تو ہمیں امید ہے کہ اس کا اثر پاکستان کی حکومت بھی پڑے گا, اور حکومت اگر پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے کانفیڈنس میں لیتی ہے, ان سے بات چیت کرتی ہے اور معیشت کے پہیے کو آگے لے جانے کے سلسلے میں ان کی تجاویز پر غور کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ دن پاکستان کے بڑے خوشحالی کے دن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.